آج یہ ہماری حج تربیتی محفل ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ حج کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو یعنی جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ذہن ہے کہ حج کو سب سے آخری میں کرتے ہیں، ابھی گھر بنا لو، ابھی کاروبار دیکھ لو، ابھی بچوں کی شادیاں کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو حج کریں۔ ایسا نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بھئی ابھی بچوں کی شادی باقی ہے تو حج نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے۔ اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو کہ آپ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے، آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اخراجات، اور جتنے دن آپ کی غیر حاضری رہے گی اپنے وطن سے تو جن لوگوں کے اخراجات آپ کے ذمے پر لازم ہے آپ ان کا خرچہ اٹھا سکیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ ارکان حج ادا کر سکیں، یہ استطاعت پائی گئی۔ اتنے پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر لیں۔ مقبول حج کا صلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا حج اللہ قبول کر لے اس کا صلہ انشاءاللہ جنت ہے۔ بلکہ صرف جنت نہیں، جس کا حج قبول ہو جائے اللہ پاک اس بندے کو، حاجی کو یہ اختیار عطا کرے گا کہ وہ 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یعنی ایک حاجی 700 لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے حج جلدی سے جلدی کرنا چاہیے۔ اب حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو معزز حاجی صاحبان، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حج بہت آسان ہے۔ ہر سال جو اپنی کلاس ہوتی ہے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، حج بہت آسان ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، مولانا مجھے تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حجین صاحبان کہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کیا کروں گی، وہاں کیا پڑھوں گی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں کچھ پڑھنا فرض ہی نہیں ہے۔ حج میں پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج کے ارکان کچھ ہیں۔ یعنی حج میں کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض ہو یا واجب ہو، اگر آپ نہیں پڑھیں گے وہ دعا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی دماغ سے نکال دے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ حج جو ہے وہ 5 دنوں کا نام ہے، صرف 5 دن حج ہے اور بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو آدھے سے پون گھنٹے میں سمجھ میں آئے گا کہ حج آسان ہے۔ پتہ نہیں کیوں پرانے حاجی لوگ حج کو زبردستی مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، خدا جانے کیوں، لیکن حج آسان ہے۔ اب آئیے ہم حج کی شروعات کرتے ہیں۔ حج کیسے کریں؟ اب حج کو جانے سے پہلے کچھ سنتیں آداب ہیں، جیسے جب آپ حج کے لیے جائیں تو کوشش کریں جن لوگوں کا دل دکھایا ہو، جھگڑا ہوا ہو، بات چیت بند ہو، ان سے خود ہی جا کے معافی مفول کر لیں، خود سے جائیں۔ یہ ہمیں حکم ہے، بولا چلا معاف کروا لیں، حقوق معاف کروا لیں۔ کوشش کریں کسی کا قرض لیا ہے ادا کر دیں، نہیں ادا کرنے کی پوزیشن ہے اس سے مل کر کے اگر دینے کی نیت ہے تو مزید مہلت لے لیں یا معاف کروا لیں، جو بھی لوگوں سے ملے جنہیں دعائیں لیں۔ اب اس کے بعد جو وہ اپنا ساز و سامان، یہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی ساز و سامان ہے وہ 3-4 دن پہلے پیک کر لیں، اس لیے کہ عین ٹائم پر اگر آپ بیگ پیک کرنے جائیں گے تو اس دن آپ کا دماغ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، لوگ ملنے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر جانے کا ایک شوق ہے، ایک ذہن ہے، ایک جذبہ ہے، تو دماغ آپے میں نہیں رہتا ہے۔ تو 3-4 دن پہلے یہ سب کر لیں۔ کم از کم آپ کے پاس 4-5 ڈریس تو ہونے چاہیے، 4-5 ڈریس آپ کے پاس ہونے چاہیے، 5 ڈریس تو ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو 1 مہینہ 35 دن 40 دن وہاں رہنا ہے، تو اتنا آپ کے پاس لباس ہونا چاہیے۔ احرام کی 2 جوڑی کم سے کم ہونے چاہیے، یعنی 2 جوڑی سے مراد 4 چادریں، 2 جوڑی احرام ہو۔ صابن لے لیں آپ، اسی طریقے سے سر درد ہے، بخار ہے، اس کی دوائیاں لے لیں، اپنے کسی فیملی ڈاکٹر سے وہ کوئی ٹیوب لکھوا لیں بغیر خوشبو کا۔ عام طور پہ ہم لوگوں کو احرام پہننے کی عادت نہیں ہوتی اور 4 دن احرام پہن کر چلنا پڑتا ہے، تو زیادہ چلنے سے رگڑ کی وجہ سے جان چھل جاتی ہے، تو وہ آپ اگر اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو کام آئے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں
تو حج کمیٹی والوں سے معلوم کر لے وہ کھانا دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ بعض مرتبہ وہ کھانا دیتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ پھر وہ دالیں اور جو وہ چاول تیل جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ پہلے سے باندھ لیں، اور جب لیں تو اس کے اوپر آپ لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، اس پر شکر پہ شوگر لکھ دیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ویسے اب تو ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہے، بہت آسان ہے، لیکن اصل میں وہاں چیزیں جو ملتی ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں۔ اس سے مثال کے طور پہ اپنے یہاں جو برش ہے، برش اپنے یہاں 25 روپے سے 40 روپے تک کے بہت اچھے سے اچھا برش مل جاتا ہے، لیکن وہاں برش میں ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہو گیا، یہاں بھول گیا، برش لینے کے لیے گیا تو 10 ریال کا برش تھا۔ تو 10 ریال کے برش کا مطلب کتنا ہو گیا؟ تقریباً کم و بیش جو وہ یعنی کہ 1 ریال اگر آپ 20 روپے کی بھی 21 روپے کی بھی پکڑتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 200 جی وہی 23 آج ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال 20-21 جو بھی ہے، اس کا مطلب 200 روپے کے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب محدود پیسہ لے کے جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹینشن ہو ہی جاتا ہے۔ صابن بلکہ وہاں پر سر درد کی دوا آپ لیں گے، اپنے یہاں کیا میڈیکل پہ جاؤ تو 1 ٹیبلٹ لو تو 1 دے دیتا ہے، وہاں 1 نہیں دیتا ہے، آپ کو 1 نہیں ملے گا، پورا پتا خریدنا پڑے گا، بہت بھاری پڑ جاتا ہے پھر وہاں آدمی کو، اور 1 پیسے آدمی کتنا ہی مالدار ہے نا، تو یہاں سے تو محدود ہی پیسہ لے کے جاتا ہے وہ، اس کا خیال کریے۔ تو چند تجربے کی چیزیں تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی کتابوں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ احرام جو آپ لینا تو کوشش کریں کہ ایک احرام آپ تولیے والا لیں اور ایک احرام آپ کاٹن کا لیں، جیسا موسم ہوگا ویسے۔ عام طور پہ وہاں موسم اس وقت گرمی کا اور شدید گرمی کا ہے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں سے حج شروع ہوتی ہے۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہے۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے وطن سے صرف حج کی نیت کر کے جاتا ہے، حج افراد، اور وہاں جا کر کے وہ صرف حج کرتا ہے، اس میں قربانی وغیرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر انڈیا اور باہر کے حاجی لوگ افراد حج نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر مکہ شریف کے لوگ جو ہے حج افراد کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ وہ احرام حج کا باندھتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ حج آپ کو کرنا نہیں ہے، اس لیے اس کا طریقہ بتانا بھی یہاں پر ٹائم جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے نکلتے ہیں تو عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو قارن ہوگا یعنی جو حج قران کرے گا وہ اپنے وطن سے جائے گا، حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرے گا، اور وہاں جا کر وہ پہلے عمرہ کر لے گا، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق نہیں کرائے گا اور پھر حج کرے گا، اور جب حج ہو جائے گا تو حج ہونے کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ حلق کرا کر احرام سے باہر آئے گا۔ یہ ہے حج قران۔ تیسرا حج جو ہے عام طور پہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے اپنے وطن سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ کر کے حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے دن مکہ شریف میں رہنا ہوتا ہے اتنے دن ایسی نارمل لباس میں رہتے ہیں۔ پھر جب 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ آتی ہے تو پھر اپنے روم پر غسل وغیرہ کر کے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف اور سعی وغیرہ کر کے پھر ہم حج کرتے ہیں۔ یعنی عمرہ کا احرام الگ اور حج کا احرام الگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ جو لوگ پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں یا جو ایسی فلائٹ سے حج کو جا رہے ہیں کہ ابھی حج میں 5-7 دن باقی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حج تمتع ہی کریں، ان کے لیے آسانی رہے گی۔ اب میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ یہاں سے نکلیں اپنے وطن سے تو عام طور پہ ہماری فلائٹ جو ہوتی ہے وہ ممبئی سے ہوتی ہے، تو آپ یہاں سے اگر ڈائریکٹ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ممبئی میں نہیں رہتا، آپ کو کہیں رکنا نہیں ہے، سیدھا ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو آپ اپنے وطن ہی سے احرام کا غسل کر لیں، احرام کی نیت سے غسل کر لیں۔ اس سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، اسی طرح سے حجامت وغیرہ بنوا لیں، اسی طرح جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں جو نکالنا سنت ہے وہ سارے بال نکال لیں، اور اس کے بعد جو ہے
آپ غسل کر لیں، اچھے خوب مل کر کے نہائیں، اور پھر جو اپنے معمول کے کپڑے وہ کپڑے پہن لیں، اور پھر یہاں سے ممبئی روانہ ہو۔ ممبئی روانہ ہوتے وقت 4 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں پڑھیں۔ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل واللہ پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، یعنی چاروں رکعت میں چاروں قل پڑھیں۔ اگر نہیں یاد ہے چاروں قل تو جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز جو آپ سفر کے وقت، صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے، آپ کسی بھی سفر پہ جائیں اور یہ نفل پڑھ کے جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جو سفر پہ نکلتے وقت یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جب تک کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا اس وقت تک اللہ پاک اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں معمول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی سفر نکلے تو نفل پڑھ کے نکلیں۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچے تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ رہنا چاہیے جس میں آپ کی ٹکٹ ہے، آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، آپ کے پیسے ہیں، جو ہر وقت آپ کے گلے میں لٹکتے رہنا چاہیے۔ اس کو آپ استنجا وغیرہ کے وقت نکالا نہ کریں بلکہ گلے میں لٹکایا کریں۔ چھوٹا سا بیگ عام طور پہ ٹور والے دیتے بھی ہیں، کمیٹی والے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے مجھے نہیں معلوم، اگر نہیں دیتے تو آپ چھوٹا سا بیگ اپنے پاس رکھیں، بہت ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ اس میں آپ اپنا موبائل وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، لیکن اس کو جو ہے وہ آپ استنجا کے جاتے وقت لٹکائیں نہیں، یہ میری بات آپ یاد رکھیں، ورنہ آدمی استنجا کر کے باہر نکل جاتا ہے، وہ لٹکا رہ جاتا ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ پیسے گم ہو جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ٹکٹ اور پاسپورٹ کے گم ہو جانے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اب آپ ایئرپورٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اپنا سامان وغیرہ لے کر کے تو جو ہے وہ اندر گئے، پاسپورٹ دکھایا، ٹکٹ دکھایا، وہ تو آپ کو وہ بورڈنگ پاس دے دیتا ہے۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد پھر آپ کو اور اندر جانا ہوتا ہے امیگریشن میں، پھر اس کے بعد آپ اندر چلے گئے، اب آپ سیدھا جو گیٹ نمبر ہے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں جانے کے بعد اب آپ ڈائریکٹ فلائٹ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اندر ایئرپورٹ کے اندر جو ایسا ہوتا ہے وہ بیت الخلا اور ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں آپ کیا کریں، آپ نے تو یہیں سے غسل کر لیا تھا، غسل یہیں سے کر لیا تھا احرام کی نیت سے، اب ایئرپورٹ پہ آپ کو احرام باندھنا ہے۔ احرام اصل میں جو وہ دل کی نیت کا نام، ہم عمرہ اور حج کی جو نیت کرتے ہیں اسی کو احرام کہتے ہیں، اور احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت ہم احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت تو بعض حلال چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، احرام کہتے ہیں۔ جیسے بیوی نکاح میں ہے لیکن وہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جیسے آپ گھر میں بیوی جیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، وظیفہ زوجیت وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ اس کام اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے احرام میں، بلکہ میاں بیوی کے جو پرسنل تعلقات کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ شہوت کے ساتھ احرام کی حالت میں بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، یعنی شہوت کی حالت میں۔ اسی طرح خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنا بال توڑنا، ناخن توڑنا، جوئیں مارنا، یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار تیل استعمال نہیں کر سکتے، جسم سے میل چھڑا کر کے نہا نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد لوگ ٹوپی نہیں پہن سکتے، اپنا منہ نہیں چھپا سکتے، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی۔ تو کچھ چیزیں جو پہلے سے حلال تھی وہ ہم پہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، احرام۔ لیکن مجازی طور پر عوام کے جو ہے وہ عرف میں 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں احرام کیا ہے، احرام کی نیت، حج عمرہ کی نیت پر جو چیز حرام ہوتی ہے وہ ہو گئی احرام، ٹھیک ہے، نیت کا نام احرام ہے، لیکن وہ 2 بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ایئرپورٹ پر وضو کر لیں گے تو وضو کریں گے احرام سے پہلے، اور پھر اس کے بعد 2 چادریں لپیٹیں گے۔ وہ چادر کیسے لپیٹنا چاہیے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ جو بھی طریقہ میسر ہو آپ اس کے مطابق وہ چادر باندھیں۔